بلندی کے ضامن فرامین رحماں، چلو آؤ پڑھ لیں مضامین قرآن۔ ناظرین کرام، آج تراویح میں 15ویں پارے کی تلاوت کی جائے گی۔ 15ویں پارے کے جو اہم مضامین ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ 15ویں پارے کی ابتدا جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل سے ہو رہی ہے، اور 15ویں پارے ہی میں سورہ بنی اسرائیل کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ کہف کی جو ہے وہ ابتدا ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل جو ہے اس سورت کا نام ظاہر ہے قوم بنی اسرائیل کے نام سے ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سورت کو سورہ اسراء بھی بولا جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ اس کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ سورت سورہ اسراء یا بنی اسرائیل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں قیام کے آخر میں جو ہے وہ اس کا نزول ہوا ہے، اس اعتبار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ظاہری سہارے تھے دنیا میں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے چچا ابو طالب، وہ یکے بعد دیگرے اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ ظاہری بات ہے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سپورٹ حاصل تھی گھر کے تمام معاملات میں، وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تھی، اور سوسائٹی میں، قبیلے میں، معاشرے میں جو ایک آپ کو تعاون حاصل تھا وہ آپ کے چچا ابو طالب کا تھا۔ تو یک کے بعد دیگرے ان کی دنیا سے رخصت ہو جانا، دنیا سے چلے جانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ تو اس عالم میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد جو ہے وہ طائف کی طرف گئے تاکہ ان کو دعوت دیں، ہو سکتے وہ ایمان قبول کر لیں، لیکن انہوں نے قریش مکہ سے بھی بدتر جو ہے وہ آپ کو جواب دیا۔ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر ایذا رسانی طائف والوں نے پہنچائی وہ کسی اور نے نہیں پہنچائی۔ تو عین اس حالت میں کہ جب آپ صدمے سے اور دوچار ہیں اور تھکاوٹ سے بدن چور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج جو ہے وہ کروایا۔ تو یاد رکھیے گا کہ آپ کا یہ پورا سفر جس کو ہم سفر معراج بولتے ہیں، اس کے بنیادی طور پہ دو حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر ہے، اور اس کو اسرا بولا جاتا ہے، اور اس کو سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ باقی جو مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے جس کو معراج بولا جاتا ہے، اس کو سورہ نجم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اور اس کی جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ تو اس اعتبار سے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا جو ہے اسی سفر اسراء سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گی رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کس لیے؟ اچھا، مسجد اقصی کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ تو یہ سفر کس لیے تھا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں جو ہیں وہ دکھا سکیں، اور اس کی تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ احادیث کی کتب میں موجود ہیں کہ کس طرح اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نشانیاں دکھائیں، اپنی بادشاہت جو ہے اس کا نظارہ کروایا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو چیزیں نازل فرمائی تھی اور جن جن بدعمالیوں کا بیان کیا تھا، ان کا عملی نمونہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر جو ہے وہ مشاہدہ کروایا۔ جہنمیوں کے احوال جو ہیں وہ دکھائے، اور جنت جو ہے وہ بھی دکھایا گیا۔ تو یہ تمام نشانیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کو بیان کیا گیا ہے کہ 2 مرتبہ اللہ رب العزت نے زمین میں ان کو اقتدار بخشا، اور ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے پھر اللہ رب العزت نے ان کے علاوہ لوگوں کو ان پر مسلط کر دیا کہ جنہوں نے ان کو سخت سزا دی اور ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہاں یہ ہے کہ اے قریش مکہ، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ہو، آپ کو ایذا رسانی کرتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں جو ہے وہ روڑے
اٹکاتے ہو تو یاد رکھو کہ وقت آنے والا ہے کہ جب تم کو بھی سزا سے دوچار کیا گیا تھا، جس طرح بنی اسرائیل کو سزا سے دوچار کیا گیا۔ تو یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے چونکہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے تو ساتھ ہی میں قرآن مجید فرقان حمید کا ذکر فرما دیا کہ اب تورات کا دور گزر گیا ہے، اب دور جو ہے وہ قرآن کا ہے۔ اب انسانیت کے لیے ہدایت کا جو نسخہ ہے، انسانیت کے لیے جو راہ عمل ہے، انسانیت کے لیے جو قانون اور ضابطہ ہے جو قیامت کی دیواروں تک رہے گا، وہ اب قرآن مجید فرقان حمید ہے، جس کا اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، کہ یہ قرآن جو ہے یہ سیدھی راہ جو ہے وہ دکھاتا ہے۔ اب صراط مستقیم جو ہے، سیدھی راہ جو ہے وہی ہے جو قرآن بتا رہا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، تو قرآن جو ہے اس کے ذریعے اللہ رب العزت شفا جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں اور یہ رحمت ہے مومنین کے لیے۔ تو ہدایت کا رستہ، گمراہی سے ہدایت کا سفر جو ہے یہ طے ہوگا تو اس قرآن کے ذریعے طے ہوگا۔ تو یہ ہدایت ہے، یہ گناہوں کی دلدل سے نکلنے کا رستہ ہے جو قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہدایت اور گمراہی کو اس لحاظ سے بیان فرمایا ہے کہ جو شخص بھی ہدایت اختیار کرتا ہے، سیدھے رستے پہ چلتا ہے، تو وہ اپنے لیے، اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہے، اور جو بھی گمراہ ہوتا ہے، برائی کے رستے پر چلتا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ برائی کا، گناہ کا وبال جو ہے وہ اسی انسان پہ آئے گا۔ اور ایک بہت بڑا اصول اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرما دیا، وہ یہ ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، جس نے گناہ کیا ہے اس کا وبال اسی پہ ہوگا۔ قیامت کے دن جو ہے کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ دنیا میں بھی یہی ہے کہ جس کا بوجھ ہے وہی اٹھا رہا ہے، کوئی کسی کا دوسرے کا بوجھ جو ہے وہ نہیں اٹھاتا۔ تو اس لیے ہر انسان کو جو ہے یہ سوچ اور بچار کرنی چاہیے کہ میں جس رستے پہ چل رہا ہوں اس کا وبال جو ہے وہ مجھے پہ آنے والا ہے، کوئی میری جگہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے، مرکزی اس کی جو آیات سمجھ لیں، اس کے مضامین سمجھ لیں ناظرین اکرام، وہ یہ ہے کہ جس طرح تورات میں اللہ تعالیٰ نے احکام عشرہ دیے تھے قوم بنی اسرائیل کو، 10 احکام بنیادی دیے تھے جن پر بنی اسرائیل کی ریاست اور معاشرت کی بنیاد تھی، تو اللہ رب العزت نے وہ احکام عشرہ، چونکہ وہ آفاقی ہیں، ابدی ہیں، قرآن جو کہ مہیمن ہے، باقی کتابوں کی تمام تر کی تعلیمات اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، تو اللہ نے وہ احکام عشرہ اور اس کے علاوہ اور بہت سے اہم احکام جو ہیں، جو ایک اسلامی ریاست کی بنیاد ہیں، اسلامی معاشرت کی بنیاد ہیں، اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں ذکر فرمائے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے چنیدہ مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ میں ریاست، معاشرت کے اور معیشت کے بنیادی اصول جو ہیں وہ ذکر فرما دیے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اگر تمہارے پاس وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو یاد رکھیے گا کہ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اف تک بھی نہیں آپ ان کو کہیں گے۔ والدین میں سے دونوں موجود ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، تو ظاہری بات ہے بڑھاپا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم ان کی باتوں سے، ان کی حرکات سے تنگ آؤ، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اف تک بھی نہیں کہو۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور بڑی بات جو ہے، اچھی بات جو ہے وہ ان سے آپ کہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت اور شفقت کے ساتھ جو ہے اپنے بازو ان کے لیے پھیلائے رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ ہمہ وقت ان کی خدمت کے لیے تم تیار رہو۔ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ کہتے رہو، اور یہ حکم ہے اور یہ دعا کرنی چاہیے
کہ اے اللہ میرے ان والدین پر اس طرح رحمت فرما، ان پر رحم فرما جس طرح بچپنے میں چھوٹے ہوتے ہوئے انہوں نے مجھے پالا پوسا ہے۔ تو یہ بڑی اہم دعا ہے، ہر انسان کو اپنے والدین کے لیے کرتے رہنا چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیر۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مساکین کو ان کا حق دو، اور مسافروں کا جو حق ہے وہ ان کو دو۔ اور ظاہری بات ہے قریبی رشتہ دار ہو، مساکین ہو، مسافر ہو، تو ان پر خرچ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی ایک جگہ میں نہیں، 20 مقامات پر اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اب جو شخص ان پر نہیں خرچ رہا اور فضول خرچی کر رہا ہے اور ناجائز خرچ کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ یاد رکھنا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے جا خرچ کرنے والے، حرام کاموں میں خرچ کرنے والے، معصیت اور نافرمانی کے کاموں میں خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور ہمیشہ سے ہی شیطان اپنے رب کا ناشکرا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں سمجھ لیجئے گا کہ تبذیر اور اسراف، یہ دو اصطلاحات قرآن نے استعمال کی ہیں، دونوں کا ہم اردو میں عمومی طور پر یہی ترجمہ کرتے ہیں، بے جا خرچ کرنا، فضول خرچ کرنا، لیکن فرق ہے دونوں میں، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ اسراف ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جائز کام میں ضرورت سے زائد خرچ کرے، جائز کام میں، جبکہ تبذیر یہ ہے کہ انسان گناہ کے کام میں، معصیت کے کام میں، اللہ کی نافرمانی کے کام میں جو ہے وہ خرچ کرے۔ تو یہ دونوں قرآن مجید فرقان حمید نے منع فرمایا ہے۔ تو ایک اس میں باریک نقطہ سمجھنے کے لائق وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ نے قریبی رشتہ داروں کا، مساکین کا اور مسافروں پہ خرچ کرنے کا، ان کا حق ادا کرنے کا حکم دیا، تو ساتھ ہی تبذیر کو بیان کیا ہے، فضول خرچی کو بیان کیا ہے۔ تو دیکھنے میں یہ معاملہ ہے کہ جو انسان معصیت اور نافرمانی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، تو اس کے پاس پھر جو اللہ رب العزت نے مصارف بتائے ہیں خرچ کرنے کے، وہاں خرچ کرنے کی اس کے پاس توفیق باقی نہیں رہتی، چونکہ وہ معصیت میں، نافرمانی کے کاموں میں خرچ کر رہا ہوتا ہے، اور جو خرچ کرنے کی جگہ ہیں ان پہ وہ خرچ نہیں کر سکتا، اس کو توفیق ہی نہیں ملتی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ تبذیر سے بچے، اور جو خرچ کرنے کی راہیں اللہ نے مقرر کی ہیں ان پر جو ہے وہ انسان خرچ کرے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے بخل یعنی کنجوسی، اس سے بھی منع جو ہے وہ فرمایا ہے، اور اس کو مثال دے کر اللہ نے سمجھایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی گدی پہ اس طرح باندھ کر نہیں رکھو، مطلب کچھ نہیں خرچ کرو، یعنی تمہارے ہاتھ سے کچھ نکل ہی نہیں رہا اللہ کی راہ میں، فرمایا ایسا بھی نہ ہو جائے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور بالکل اس کو پھیلا بھی نہیں دو، مطلب بے جا خرچ کیے جاؤ، فرمایا یہ دونوں راہ اختیار نہیں کرنی، بالکل بخل سے کام نہیں لینا اور بالکل ہی ہاتھ جو ہے وہ کھلا چھوڑ نہیں دینا اور جائز ناجائز ہر جگہ ہی خرچ کرتے جاؤ، فرمایا ایسا بھی نہیں کرنا۔ دونوں صورتوں میں کیا ہے کہ آپ بخل کرتے ہیں یا آپ جو ہے وہ بالکل فضول خرچی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تو یاد رکھو کہ پھر تم ملامت کیے ہوئے اور تھکے ہارے ہوئے بیٹھ جاؤ گے، اس کے سوا اور کوئی نہیں تمہیں ملے گا۔ انسان تھک جائے گا، عاجز آ جائے گا، بے بس ہو جائے گا، اور سوائے ملامت کے اس کے حصے میں اور کوئی چیز نہیں آئے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ اصول اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا ہے، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یاد رکھنا کہ یہ تمہارا رب ہی ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو جب یہ اختیار اللہ کے پاس ہے کہ جس کے لیے چاہے رزق کو فراخ کرے، جس کے لیے چاہے رزق کو تنگ کرے، تو انسان کو ایک تو رزق کے معاملے میں اللہ رب العزت ہی کو پکارنا چاہیے، اسی سے لو لگانی چاہیے، اور دوسرا اگر اللہ رب العزت نے عطا کیا ہوا ہے تو اس کو خرچ بھی اسی کے احکامات میں، اس کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قتل اولاد کی ممانت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، فقر و فاقہ کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی رزق دے رہے ہیں اور تم کو بھی رزق دے رہے ہیں۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًا كَبِيرًا،
بے شک ان کا قتل کرنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ مضمون قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پہ گزرا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت زنا کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے، اس کی شناعت، اس کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے۔ تو لہٰذا زنا یعنی مرد اور عورت کے غیر شرعی تعلقات جو ہیں، اس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ ہر وہ تعلق مرد کا عورت کے ساتھ ہو، یا مرد کا مرد کے ساتھ، یا عورت کا عورت کے ساتھ، جو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، تو ایسا تعلق جو ہے یہ کھلی بے حیائی ہے، اور اس تعلقات کی بنیاد پہ اللہ رب العزت نے قوموں کو ہلاک بھی کیا ہے۔ تو لہٰذا زنا اور اس کی کوئی بھی صورت جو ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے، اور اس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ایک انسانی جان کی حرمت بیان کر رہے ہیں، اور قتل کی ممانت کا حکم دے رہے ہیں، قتل کی ممانت کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جس جان کے قتل کرنے کا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، اس جان کو قتل نہیں کرو سوائے حق کے۔ یعنی حق کے قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، یا شادی شدہ زانی ہے تو رجم میں قتل کیا جائے گا، یا جو ہے وہ مرتد ہے، راہ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو قبول کرتے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن میں کسی انسان کا قتل، اور وہ بھی عدالت، جج، قاضی وہ فیصلہ دے گا، عام کسی انسان کو اس میں فیصلہ دینے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ تو قتل انسان کا یا قتل نفس کا، اس کی حرمت کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد معاشرے میں جو ایک پسا ہوا طبقہ ہے، جن کا کوئی عمومی طور پہ پرسان حال نہیں ہوتا، یعنی یتیم، ان کے مال کی جو ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جاؤ، مطلب ان کے مال کو نقصان نہیں پہنچاؤ، اس کو خرچ نہیں اس انداز میں کرو کہ بڑے ہونے سے پہلے ان کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر جائے۔ تو فرمایا یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جاؤ، ہاں جو ایک دستور کے مطابق معروف کا رستہ ہے کہ ان کی دیکھ بھال کے لیے اور ان کی مال کی حفاظت کے لیے، اس کی بہتری کے لیے جو آپ کاوش کریں، اس کے علاوہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یتیم کو پروٹیکشن دی ہے، ان کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، خصوصاً ان کے مالی حقوق جو ہیں، اس کے بارے میں پورے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی ایک مقامات پر اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، آپس میں کیے ہوئے معاہدے جو ہیں، وعدے جو ہیں، اس کو پورا کرنا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم آپس میں کوئی معاہدے کرتے ہو، وعدے کرتے ہو اور سمجھتے کو ایسے ہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ، ماپ ہو یا تول ہو، دونوں کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ یعنی ایسی قوم جس کے اندر ماپ اور تول میں کمی ہو، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا بھی نمونہ بیان فرما دیا کہ اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ مال میں برکت کے لیے، معاشرے میں، مارکیٹ میں آپ کی گڈ ول کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اگر ماپ کر دے رہے ہیں تو پورا دے رہے ہیں، وزن کر رہے ہیں تو پورا کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ مارکیٹ سے ایسے لوگ جو ہیں وہ بہت جلد آؤٹ ہو جاتے ہیں، جو وقتی طور پر اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے ماپ اور تول میں کمی کر کے وقتی طور پہ فائدہ تو اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن بالآخر وہ مارکیٹ سے جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں سمجھایا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے بڑا اہم ایک حکم دیا ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے ایسے مت پڑ جاؤ۔ یہ سوسائٹی میں ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے ہی ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جن کا ان کے پاس علم نہیں ہے۔ تو فرمایا ایسا نہیں کرو، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان، آنکھ، دل، ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو لہٰذا وہ چیزیں جو لایانی ہیں، جو آپ کے متعلقہ نہیں ہیں، جن کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، ان کے پیچھے انسان کو نہیں پڑنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے چال چلن کے بارے میں بڑا اہم حکم بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے نہیں چلو،
انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اکڑ کر چلنے سے زمین جو وہ پھٹ جائے گی یا تم پہاڑوں جتنی بلندی حاصل کر لو گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جب یہ کچھ نہیں ہوگا کہ آپ کے اکڑ کر چلنے سے نہ تو زمین کا سینہ شک ہو رہا ہے اور نہ ہی تمہارا قد پہاڑوں جتنا بلند ہو رہا ہے، تو پھر زمین میں اکڑ کر چلنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی. تو فرمایا زمین میں اکڑ کے نہیں چلو. تو یہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی ہیں. اور اس کے بعد چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا وقت قریب قریب ہے، تو ذہنی طور پر اللہ رب العزت نے اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے لیے تیار رہنے کا جو ہے وہ حکم دے دیا ہے. اور اس کے بعد چونکہ سورہ کہف بھی آ رہی ہے اور سورہ کہف میں بنیادی طور پر کچھ نوجوانوں کے اللہ نے ہجرت کو بیان کیا ہے، تو اس لیے یہ ذہنی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیاری کا حکم دیا جا رہا ہے. تو جب بنی اسرائیل کو مصر سے ہجرت کا حکم آنے والا تھا تو اللہ رب العزت نے ان کو نماز قائم کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا تھا. اسی طرح اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں نماز قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہود. سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک اور فجر کا قرآن، یہ 3 اوقات جو ہیں یہاں بتا دیے گئے ہیں اور نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اس کے بعد متصل ہی اللہ رب العزت نے ہجرت کی ایک دعا سکھا دی ہے. تو گویا ذہنی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کر دیا گیا ہے ہجرت کے لیے کہ اب وقت آنے والا ہے کہ جب آپ کو آپ کا اپنا شہر جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گا اور راہ خدا میں ایک دوسرے شہر جا کر آباد ہونا پڑے گا. تو اس لیے دعا کیا سکھائی گئی ہے؟ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اے اللہ داخل کر مجھے سچا داخل کرنا اور نکال مجھے سچا نکالنا، اور میرے لیے اپنی طرف سے سلطاناً غلبہ، نصیراً اور مددگار جو ہے وہ عطا فرما. تو یہ دعا بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے ہے کہ اب وقت ہوا چاہتا ہے آپ کی ہجرت کا اور وہ وقت اب دور نہیں ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. آپ فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل جو ہے وہ مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، اور باطل آیا ہی مٹنے کے لیے. یعنی یہ مت سمجھیے گا کہ کفار کا ابھی تک غلبہ ہے، وہ جبر ہے ان کا اور ہم ستائے جا رہے ہیں، ہم مظلوم ہیں، تو شاید کوئی دن نہیں آئے گا. فرمایا ایسا نہیں ہے، حق آ کر رہے گا، باطل مٹ کر رہے گا. تو اللہ رب العزت نے وہ دکھا بھی دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ہی کہ کس طرح اللہ رب العزت نے حق کو جو ہے وہ غالب کیا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کو جو ہے وہ بیان فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن جو ہے یہ شفا بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے. تو بہرحال یہاں پھر جو ہے نا سورہ بنی اسرائیل کے اختتام کے بعد 15ویں پارے ہی میں سورہ کہف کی جو ہے وہ ابتدا ہو رہی ہے. تو چونکہ یہ بھی مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اصحاب رسول جو ہیں ان پر ظلم ستم کا بازار گرم کیا گیا ہے اور طرح طرح کے ان پہ مظالم ڈھائے گئے ہیں، تو اسی پس منظر میں مکی دور میں ہی یہ سورہ کہف کا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے نزول فرمایا اور اس میں اصحاب کہف کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. یعنی وہ لوگ جو ایک کافر بادشاہ کے ظلم سے بچ کر نکلے، وہ چند نوجوان جو اللہ کی توحید کو ماننے والے تھے، تو کس طرح اللہ رب العزت نے ان کو غار میں سلا دیا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی. تو گویا اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور آپ کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے. بہرحال یہ سورہ کہف جو ہے اس کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف اسم من الدجال. فرمایا جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لیتا ہے تو دجال کے فتنہ سے جو ہے وہ اس کو محفوظ بنا لیا جاتا ہے. اسی طرح سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص
جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو 2 جمعوں کے درمیان یعنی اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور جو ہے وہ روشن کر دیا جاتا ہے. تو یہ مستحب ہے کہ انسان جو ہے سورہ کہف کی کم از کم جمعے والے دن اس کی تلاوت کرے. تو بہرحال اس کے بعد اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کو ان کا واقعہ بیان کیا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے وہ اپنا ایمان سلامت رکھنے کے لیے اپنے وطن سے نکلتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرماتے ہیں. اور یہ میسج، یہ پیغام مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے کہ تم بھی اگر دین کی خاطر نکلو گے مکہ سے تو اللہ ضرور تمہاری حفاظت فرمائے گا. تو اللہ نے حفاظت فرمائی بھی. تو اس صورت کے اندر بنیادی طور پر 3 چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے سمجھائی ہیں. اصحاب کہف کی تعداد کیا تھی اس کے بارے میں وہ مختلف آراء رکھتے تھے، کوئی کتنی تعداد بتاتا تھا. تو یہ سب چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے بڑا ایک اہم حکم اہم جو ہے وہ مسئلہ بیان کر دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. اے محبوب فرما دیجیے میرا رب زیادہ جانتا ہے بہتر ان کی تعداد کتنی تھی. فلا تمہارے فیم الا مراء ظاہرا، بس سرسری سے اس کے بارے میں ان سے بحث کیجئے گا. ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور ان میں سے کسی سے جو ہے وہ اس طرح کوئی فیصلہ کن بات طلب نہ کریں. مطلب سمجھانے کا یہ ہے کہ جو چیز جس کا تعلق بنیادی اشیاء سے نہیں ہے، جن کا تعلق آپ کی دنیا آپ کی آخرت سے نہیں ہے، جس کا تعلق علم سے نہیں ہے، ان بحث میں انسان کو ان ابحاث میں بلا وجہ جو ہے وہ الجھنا نہیں چاہیے. اب اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے یہ میٹر نہیں کرتی. اہم مسئلہ یہ ہے کہ کیسے اللہ رب العزت نے ان کو ظالم بادشاہ سے بچایا اور کیسے ان کے ایمان کی اور ان کی جانوں کی حفاظت کی. تو یعنی یہ تعداد ان کی کتنی ہے کتنی یہ میٹر نہیں کر رہی، بلکہ اس میں بنیادی جو سبق ہے وہ سیکھنا چاہیے، نہ کہ اس طرح کی غیر ضروری بحثوں میں جو ہے وہ انسان کو الجھنا چاہیے. جس طرح آج عبادات سے لے کر معاملات تک بہت سی ایسی ابحاث ہیں جس میں لوگ الجھے ہوئے ہیں. جو اصل دین کی روح ہے، شریعت کی جو روح ہے، اسے نابلد ہیں اور اس طرح کی ابحاث میں جو ہے وہ الجھے ہوئے ہیں. تو یہاں اللہ رب العزت نے یہی ایک چیز سمجھائی. ایک دوسرا یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے ایک بڑا اہم حکم دیا ہے، وہ یہ ہے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. ایسا کسی بھی کام کے بارے میں کہیں کہ میں کروں گا کل، تو کل کے متعلق جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کل کروں گا، ایسا نہ کہیے کہ جب تک کہ آپ ساتھ میں انشاءاللہ نہیں کہہ لیں گے. تو اس کا پس منظر یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے بارے میں، روح کے بارے میں اس طرح سوالات کیے گئے تو آپ نے فرمایا میں کل بتاؤں گا، تو انشاءاللہ نہیں کہا. تو اللہ رب العزت نے وہی کتنے دن تک مؤخر فرما دی. تو یہ سمجھایا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کا جب ارادہ کریں تو اللہ کو شامل حال ضرور رکھیں، ساتھ میں انشاءاللہ ضرور کہہ لیں. تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا اور فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. بھول جائیں تو رب کو یاد کر لیا جائے جب بھی یاد آ جائے، تو اللہ کو یاد کر لینا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے ایک اور اہم چیز بیان فرمائی ہے. ظاہری بات ہے انبیاء کے پیروکار ابتدائی طور پر وہ لوگ تھے جو معاشرے میں کم حیثیت، بظاہر کم حیثیت تھے. تو یہ ہر دور میں یہ اعتراض رہا ہے، جس طرح نوح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش مکہ نے کیا کہ یہ آپ کے ارد گرد جو ہیں یہ کمتر حیثیت کے لوگ ہیں، اگر ہمیں سمجھانا ہے تو یہ پاس نہ پھٹکیں. تو اللہ رب العزت نے صحاب کہف کا قصہ بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑا اہم حکم دیا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. فرمایا محبوب اپنے نفس کو باندھ کر رکھیں، روک کر رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارنے والے ہیں. یعنی یہ جو نیکوکار لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا میل جول، اٹھنا بیٹھنا جو ہے، آپ کا تعامل جو ہے ان کے ساتھ ہو. تو آج بھی انسان کو ایسے لوگوں کو حقیر نہیں جاننا چاہیے. وہ لوگ جو اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں بظاہر وہ تمہیں سوسائٹی میں، معاشرے میں کم حیثیت ہی معلوم کیوں نہ ہو رہے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت نے بڑی 3 اہم جو ہیں وہ ہدایات بیان فرمائے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے 2 لوگوں کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ کس طرح وہ شخص جو مال و دولت پر فخر اور ریاکاری کرتا تھا، اللہ رب العزت نے باوجود اس کے کہ اس کے دوست نے اس کو سمجھایا، اس کو خبردار بھی کیا اور کہا کہ یہ باقی رہنے والا نہیں ہے،
اللہ کا عذاب جو ہے برس سکتا ہے، اس سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ دوسرا ساتھی، دوسرا دوست اپنے دوست کو کیا کہتے ہیں؟ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے زیادہ مال رکھتا ہوں، زیادہ جتھا رکھتا ہوں، حواری زیادہ ہے میرے. تو اللہ رب العزت نے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. تو اس لیے کہ انسان کو کبھی بھی اپنے پاس جو کچھ میسر ہے اس پہ اس قدر فخر نہیں کرنا چاہیے اور اس قدر نہیں اترانا چاہیے. یہ اللہ کی ذات ہے، جب چاہے عطا کرے اور جب چاہے وہ چھین لے. تو یہ سارا قصہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ کس طرح پھر اس کے باغات وغیرہ جو ہے تباہ و برباد ہو گئے اور کچھ بھی اس کے پاس نہیں رہا. یہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان فرماتے ہیں. وہ یہ ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یاد رکھیے گا، مال ہو، اولاد ہو، یہ سب کچھ جو ہے دنیا کی زندگی کی زینت ہے. اللہ کے ہاں جو باقی رہ جانے والا ہے وہ نیکیاں ہیں، اور اسی کی انسان آرزو کرنی چاہیے، اسی پہ امید لگانی چاہیے جو اس نے نیکیاں کی ہیں. باقی یہ کسی کو مال دی ہے اللہ نے، کسی کو اولاد سے نوازا ہے، نو ڈاؤٹ کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں جس کو اللہ رب العزت عطا کرے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن انسان کو انہی پہ تکیہ نہیں کرنا چاہیے، انہی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے بارے میں انسان کو اللہ کی ذات سے بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے اور اس پر اترانا نہیں چاہیے. یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا کی زینت ہے، آخرت میں جو چیز مجھے کام آنے والی ہے ایمان کے بعد عمل صالح ہے. تو اس پر اللہ رب العزت نے اس طرح یہ سورہ کہف جو ہے اس کے مضامین بیان کیے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ اور خضر کا جو ہے وہ قصہ شروع ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر آگے 16ویں پارے کی جو ہے وہ ابتدا ہوتی ہے. تو 16ویں پارے میں حضرت موسیٰ اور خضر کا جو ہے وہ قصہ بیان کیا جائے گا. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.